دیکھیں، جب ہم کسی راستے پر چلتے ہیں، جب ہمارے سامنے ایک منزل ہوتی ہے نا، جب ہم کسی منزل کی طرف چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس منزل کی طرف جاتے وقت جو سفر طے کر رہے ہوتے ہیں نا، جو سفر ہم طے کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ایزیلی حاصل نہیں کر پاتے، ہم وہاں تک ایزیلی نہیں پہنچ پاتے۔ ہم گھر سے گاڑی نکالتے ہیں، پھر گاڑی کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر مطلب ہمارا راستہ سیدھا نہیں ہوتا، بہت سارے یو ٹرنز آتے ہیں، بہت ساری کٹنگ کرنی ہوتی ہے، بہت ساری پلیسز پہ رکنا ہوتا ہے، ہمیں بہت ساری سچویشن سے ہمیں گزر کر اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ویسے ہی ہے یہ زندگی ویسے ہی ہے۔ ہم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے نکلے، بچپن میں بچپن گزار لیا، جوانی میں اب جوانی گزار رہے ہیں، پھر ہمارے اوپر بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں پھر کمزوری آئے گی، بیماریاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور کرتے کرتے وہ دن آ جائے گا کہ جب اسرائیل علیہ السلام ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر آئیں گے اور وہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کریں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی علیحدہ کریں گے، اور علیحدہ کرنے کے بعد ہماری روحوں کا سفر سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے، کہ ہم آسمان کی طرف جائیں گے یا زمین کے اندر جائیں گے یا خلاؤں میں گھومیں گے پھریں گے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری جو ساری سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، ایمان کی دولت مجھے دی، اب میرے اوپر کیا ایسی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں اس ایمان کی دولت کو، طاقت کو، جسم کی طاقت کو اور ان نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، ان سب کو استعمال کر کے میں اللہ کو راضی کر لوں۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بغیر مقصد کی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایمان دیا، سب سے بڑی دولت۔ ایمان دینے کے بعد ہمیں سمجھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہمیں اچھا اور برا بھی دکھایا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، برا سے، اور نتیجہ بھی سامنے ہے کہ بھائی برے عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ساری چیزیں کلیئر ہے نا؟ اب اگر ہم اس زندگی کی جگہ پر استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمیں دے دیا نا، تو اب آپ کو ایمان کے فائدے پتہ ہے کہ ایمان سے انسان کتنے بڑے بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں کی گئی چھوٹی سی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور بغیر ایمان کے کی گئی بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ کے ہاں کوئی ویلیویبل نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ یہاں سے اب اپنے ایمان کی ویلیو کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کی جڑیں آپ کے دل میں مضبوط ہیں، جس کی ویلیو کو آپ جانتے ہیں، اور اس دولت کو آپ بڑی بڑی دولتوں پر قربان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو لوگ 1000 کروڑ بھی آفر کریں، پوری دنیا کی بادشاہت بھی آفر کر دیں، اور آپ سے یہ کہے کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کر دو، اللہ کا انکار کر دو، تو آپ کبھی بھی تیار نہیں ہوگے، آپ کبھی بھی تیار نہیں ہوگے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے دل میں سب سے بڑی دولت لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اگر تم اس لا الہ الا اللہ کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرو گے، اگر تم اس ایمان کو ایمان والے کاموں میں نہیں استعمال کرو گے، تو تم نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کیا، تم نے اپنے کلمے کے ساتھ ظلم کیا، تم نے اپنے کلمے والی زندگی کے ساتھ ظلم کیا، تم نے اپنے عقیدے کے ساتھ ظلم کیا، تم نے یہ جو ایک گاڈ، ون گاڈ کا جو تصور تمہارے دل میں ہے، اور ہونے کے باوجود کہ تمہارے دل میں اللہ کو ایک ماننے کا تصور ہے، اس پوری دنیا کی طاقتوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، یہ تصور ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے اگینسٹ وہ کام کرتے ہو جن سے اللہ نے منع کیا، تو تم ظلم کر رہے ہو برو، اپنے آپ پر، اپنے ایمان پر، اپنی جان پر۔ تو ہم کس طرح اس ظلم سے بچ جائیں؟ تو بیسیکلی میرا مقصد یہ تھا، یہ جو 5 سوال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، جو اللہ نے ہم سے کرنے ہیں مرنے کے بعد، یقین کریں بچ نہیں سکتے ہم۔ واضح حدیث ہے کہ جب بھی انسان مرے گا، مرنے کے بعد قیامت میں جائے گا، قیامت میں جانے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا، چاہے وہ جس بھی مذہب سے ریلیٹ ہے، چاہے وہ جس بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، ایمان والا ہے، نان مسلم ہے، عربی ہے، اجمی ہے، پشتو سپیکنگ ہے، انگلش سپیکنگ ہے، مالدار ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، جس بھی کیٹیگری میں یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس سے 5 سوال کرنے ہیں، ڈیفینیٹلی کرنے ہیں۔ وہ کیا ہوں گے؟ یہی پہلے تو میں آپ کو سمجھا سکا کہ اللہ فرمائیں گے زندگی دی تھی کہاں گزاری، کیا کرتے رہے۔ تو جو زندگی تمہاری گزر رہی ہے نا، جیسے گزر رہی ہے، یہی تمہارا جواب ہوگا۔ زندگی اچھی گزر رہی ہے تو تمہارا جواب بالکل پرفیکٹ ہوگا، سیٹسفائیڈ رہو۔ تمہاری زندگی اگر عبادتوں میں گزر رہی ہے نا، تو کنگریچولیشن ابھی سے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے، نا انصافی نہیں کرتے۔ تمہاری عبادتوں کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا، تمہارے ان فیصلوں کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا جو تم نے اپنے نفس کے خلاف کیے۔ تمہارا نفس تمہیں زنا کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن تم نے نکاح کیا، نکاح سے اپنی خواہش پوری کی، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ضرور دیں گے۔
تمہارا نفس تمہیں کہہ رہا تھا چھوڑ دو، فجر بھی چھوڑ دو، ظہر بھی چھوڑ دو، عصر بھی چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن تم نفس کے دھوکے میں نہیں آئے، شیطان کی چالوں میں نہیں آئے، تم نے فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، نہ چاہتے ہوئے پڑھی، دل نہیں تھا پھر بھی پڑھی، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھی، سستی میں پڑھی، جس طرح بھی، لیکن پڑھی تم نے، تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس بات کا ریوارڈ دیں گے، ضرور اس بات کا ریوارڈ دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے احکامات جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جن کو ہم اگنور نہیں کرتے سم ٹائمز، بہت سارے ایسے لوگ ہیں یار، ان کے سامنے زنا کی آفرز آتی ہیں، وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ انسان جب اللہ سے تنہائی میں اپنے لیے کوئی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے بھی بچاتے، اور جن گناہوں میں اسے پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے ہو جائے گا، اللہ سے مانگنے کی وجہ سے وہ گناہ ہوتا بھی نہیں ہے اس سے، اور پھر اس کے نیگیٹو اثرات کے بجائے پازیٹیو اثرات آتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے چیز یار، ہم اس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہت اچھے لوگ ہو، بہت بہترین لوگ ہو، تم سے کہہ رہا ہوں، تم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، فرعون کی بات نہیں ہو رہی، فرعون کی رعایا کی بات نہیں ہو رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کا جو بھی نام ہے، مجھے نہیں آتا، میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہو، کہاں سے ہو، کیا ہو، لڑکے ہو، لڑکی ہو، مجھ سے بڑے ہو، مجھ سے چھوٹے ہو، لیکن اللہ رب العزت آپ کو کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت، اللہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو، بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع کے لیے نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی آسانیوں کے لیے، لوگوں کی بھلائیوں کے لیے، لوگوں کو اچھی نیک کاموں کی طرف بلاتے ہو، برائی سے بچاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، خود بھی اچھے کام کرنا، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا۔ خیر ٹاپک چینج ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت جب ہمیں قیامت کے دن آپ اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو زندگی کا پوچھیں گے، تو زندگی جیسے آپ کی گزر رہی ہے ویسے ہی آپ اس کا جواب دیں گے، اچھی گزرے گی اچھا جواب، بری گزرے گی برا جواب۔ پھر جوانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، جوانی میں شعور آتا ہے، حسن آتا ہے، جمال آتا ہے، کمال آتا ہے۔ تو جوانی جیسے آپ کی گزر رہی ہے، میں بھی جوان ہوں، آپ بھی جوان ہیں، ہمارے دوست بھی جوان ہیں، اب جس طرح ہمارے دوستوں کی زندگی گزر رہی ہے یہ جوانی کے ایاموں میں، اور آپ جو جوانی میں کر رہے ہیں، یہ جواب آپ نے اللہ کو ضرور دینا ہے۔ اگر آپ کی جوانیاں بھیانک ہیں، لائک آپ راتوں کو پورن دیکھتے ہیں، صبح پھر سیکس کرتے ہیں، رات کو پھر آپ زنا کے اڈوں پر جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، گرل فرینڈ سے باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی چیٹنگ کرتے ہیں، غافل ہوتے ہیں اللہ سے، یہ جو غفلت ہوتی ہے یہ بہت ڈینجرس چیز ہے یار، بہت ڈینجرس چیز ہے۔ میں آپ کو نا ایک قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ سناتا ہوں، غور سے سننا ہے اس آیت کے ترجمے کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ پھر سے سنیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ان میں لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ خدا کے خوف سے کیا مطلب؟ خدا کا خوف انسان کو انسان بناتی ہے، خدا کا خوف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، خدا کا خوف انسان کو اپنی زندگی کے اصل مقصد پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، خدا کا خوف انسانوں کو گناہوں کے سمندر میں موجود ہوتے ہوئے بھی گناہوں سے روک لیتا ہے۔ پھر انسان بہانے نہیں بناتا کہ جی ماحول ایسا ہے، کہ جی لوگ ایسے ہیں، کہ جی گھر میں ہی اب سب یہ ہے، اب تو یہ ٹرینڈ بن گیا، اب تو یہ سکوپ ہے، اب کیسے کریں، معاشرہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ نہیں، پھر اس کے یہ بہانے نہیں چلتے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ بھرے مجمع میں بھی خود کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک انسان جب نیت یہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، تو کسی کا باپ بھی اسے گناہ نہیں کروا سکتا۔ شرم نہیں آتی؟ آنی چاہیے۔ حیا نہیں آتی؟ آنی چاہیے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کیسے گزار رہے ہو؟ کیا کر لو گے؟ کیا بنا لو گے؟ کتنا کما لو گے؟ کتنا کھا لو گے؟ کتنا بنا لو گے؟ اللہ کے بغیر زندگی نہیں ہوتی یار۔ اللہ کے ساتھ جو زندگی ہے نا، اور اللہ کے رنگ میں جو رنگ جانے کا جو مزہ ہے، اور اللہ کے سنگ جو چلنے کا مزہ ہے، وہ ان شوشلوں میں کہاں ہے یار۔ یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے نمونے ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، اور بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہی ہے خود کو، سائنس پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہا ہے خود کو، سوشل ایپس پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے ہیں خود کو، اور ہمیں متاثر پہ متاثر کیے جا رہے ہیں، مصروف پہ مصروف کیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی ذات کو ہم سے دور کیے جا رہے ہیں۔ اور میں ہوں کمکل کہ میں انہی کے حوالے ہوں کہ بھائی میری زندگی، میرا ٹائم، میری صلاحیتیں تمہارے حوالے، دکھاؤ جو دکھانا ہے دیکھ لوں گا، کرواؤ جو کروانا ہے کر لوں گا، لے کر جاؤ جدھر جانا ہے چلا جاؤں گا تمہارے ساتھ۔
یہ زندگی نہیں ہوتی یار. سمجھ جائیں گے ہم لیکن بہت دیر ہو جائے گی. سمجھ جائیں گے ہم, عقل آ جائے گی ہمیں, شعور آ جائے گا ہمیں, ہم بڑے عالم بھی بن جائیں گے, پرہیزگار بھی بن جائیں گے, لیکن تب بہت دیر ہو جائے گی یار. مرنے کے بعد تو سب کی عقلیں ٹھکانے آ جاتی ہے. مرنے کے بعد تو نان مسلموں کی بھی اکڑ ٹوٹ جاتی ہے. مرنے کے بعد تو فرعون بھی یار, جو سب سے بڑا اکڑ والا تھا, اس کی بھی اکڑ کو لگ جاتی ہے بیڑیاں. مرتے وقت تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں لے آیا ایمان موسیٰ پر اور اللہ اس موسیٰ کے رب پر, لیکن اس سے پہلے یہی بات اسے کہنے کے لیے فرصت نہیں تھی, ماننے کے لیے فرصت نہیں تھی. یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں فرعون کے حالات سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا آج تک. فرعون جو اتنا فیمس ہے ہمارے اندر, ٹھیک ہے, اس سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر فرعون کے پاس بار بار جا رہے ہیں, بھائی اللہ کو مان لو, بھائی اللہ کو مان لو, اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو, تم سے کچھ نہیں ہوتا, تمہاری ذات سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ ہی سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ ہی سب کچھ ہے, تم کچھ نہیں, تم سے کچھ نہیں, اللہ سب کچھ, اللہ سے سب کچھ. لیکن فرعون تھا کہ کہہ رہا تھا نہیں, تم جادوگر, تم جھوٹے, تم مکار, تم یہ, تم وہ, تم فلاں. اوکے, دوبارہ جاتا, پھر سمجھاتا, سوچ لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, چھوڑ دو ظلم, چھوڑ دو منمانیاں, چھوڑ دو گناہ, چھوڑ دو غرور, چھوڑ دو تکبر. نہیں, ہم تمہارا مقابلہ کریں گے بھائی, ٹھیک ہے, اوکے فائن. اور جب اسی فرعون کو سمندر کی لہروں نے جب پکڑا تو کیا کہتا ہے, یہی فرعون جو موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تم نبی نہیں ہو, تم جادوگر ہو, تم شاعر ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, فلاں ہو, تمہاری یہ جو نشانیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے تم لائے ہو ہمیں دکھانے کے لیے, یہ صرف جادو ہے. اب یہی فرعون جب مرنے والا ہوتا ہے, جب اس کو سمندر کی لہروں نے گھیر لیا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, میں لے آیا ایمان موسیٰ پر, میں لے آیا موسیٰ کے رب پر ایمان. تو کیا ہم یہاں سے بھی نہیں سیکھ پا رہے کہ دیکھو جب ہم زندہ ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے, جب ہمارے پاس فالوورز ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس سٹیٹس ہوتا ہے, جب ہمارے پاس لگژری لائف ہوتی ہے, جب ہمارے پاس سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے نا, تو ہم ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف کم رجوع کرتے ہیں یا بالکل ہی بھول جاتے ہیں اللہ کو. چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈے بائی ڈے لا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو ڈے بائی ڈے نکال رہے ہوتے ہیں. دنیا ہمارے گھروں میں آ رہی ہوتی ہے, 1 گھنٹی بجائی, ہاں جی کیا لائے, بیڈ لایا. دوسری گھنٹی بجائی, کیا لایا, ڈیلیوری آئی ہے, کس چیز کی, صوفہ کی, ٹی وی کی, وی سی آر کی, موبائل کی, پتہ نہیں کیا سے کیا یار, جو نئی ٹیکنالوجی دنیا میں ایجاد ہوتی ہے اگلے دن میرے گھر کے دروازے پر آ جاتی ہے. فائن, لانا ضروری ہے, منع نہیں ہے, استعمال کرو, لیکن اس کو لاتے لاتے اللہ کو بھی تو لاؤ نا یار. تم انہی چیزوں میں لگ کے 5 وقت کی نمازوں کو اگنور کر دیتے ہو, جوانیوں کو ضائع کر دیتے ہو, تو پھر مزہ نہیں آئے گا زندگی کا تمہیں. پھر زندگیاں قیمتی نہیں بنتی, زندگیاں پھر گزر جاتی ہیں صرف, اور ہم گزارنے نہیں آئے زندگی. زندگیاں گزارنا مقصد ہوتی تو چھوٹا سا ایک چوزا پیدا ہوتا ہے, مر جاتا ہے, گزار کے چلا جاتا ہے. زندگیاں گزارنا ہی صرف مقصد ہوا کرتی تو بھینسیں بھی مر جاتی ہے زندگی گزار کے, طوطے مر جاتے ہیں, چیل, کوے, مچھلیاں سب مر جاتے ہیں. زندگیاں ملتی ہیں ان کو, تھوڑی سی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے, وہ اپنی 20-25 سال کی زندگیاں گزار کر ختم ہو جاتے ہیں. ہم بھی ختم ہو جائیں گے. نو نا یار, مچھلی مرتی ہے اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے, مرغی مرتی ہے روز ہم ذبح کرتے ہیں, اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. وہ تو مر کے خوش ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے یار چھٹکارا ملا, لیکن ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. ہم اس کانسیپٹ سے خالی نہیں رہ سکتے. ہم زندگیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں گزار سکتے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا رب آنے والا ہے, ہمارے سامنے ایک بہت بڑی سچویشن آنے والی ہے, ہم بہت زیادہ کمزور ہونے والے ہیں, ہماری یہ ساری اکڑ ٹوٹنے والی ہے, سارے رشتے چھوٹنے والے ہیں, ساری چیزیں دھری کے دھری رہ جائیں گی یہاں پہ. اس کانسیپٹ کے ساتھ اگر میں اپنی زندگی کو اور جوانی کو گزاروں گا تو ڈیفینیٹلی میری جوانی بھی قیمتی ہوگی اور اس کے علاوہ میری زندگی بھی قیمتی ہو جائے گی. تو جب زندگی اور جوانی دونوں قیمتی بن جائیں گی تو اللہ کے 2 سوالوں میں ہم پاس ہو جائیں گے. جب اللہ پوچھے گا کہ زندگی کہاں گزاری تھی, تو میرے دل میں تو چونکہ اللہ کا خوف ہوگا تو میں اللہ سے کہہ دوں گا اللہ بالکل جیسے تو نے کہا ویسے گزاری. جب جب تیرا حکم آیا میں نے تب تب اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کیا, میں تب تب تیرے سامنے حاضر ہو گیا. اللہ جب جب 5 وقت کی نماز کا ٹائم آیا میں نے تب تب آفس سے چھٹی دی, یا میں نے آفس کے سامنے اپنے باس کو یہ کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. جب جب اللہ تیری 5 وقت کا نماز کا ٹائم آیا میں اپنی دکانوں کا شٹر میں نے ڈاؤن کیا, میں نے اپنے کام چھوڑے, میں نے اپنے بچوں کو ذرا سائڈ پہ کسی اور کے حوالے کیا, اور میں نے یا اللہ تیرے خوف سے نماز پڑھی. اسی طرح یا اللہ جب تو نے گناہوں سے منع کیا, میرے سامنے گناہ آیا, میرے سامنے حسب نسب والی لڑکی آئی, اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی لیکن میں رک گیا, اور رکنے کی وجہ صرف تیرا خوف تھا. یا رب تجھ سے ڈرتا تھا, میرے پاس موقع تھا, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, میں اکیلا تھا, میرا راز ہی رہتا, لیکن میں رک گیا تھا. یا رب کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں تیرا خوف تھا, مجھے تجھ سے حیا آتی تھی, تجھ سے شرم آتی تھی. یا رب تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت اتنی بڑی قربانی کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں, کیسے اس انسان کو بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں. پھر آپ کسی کے ساتھ تھوڑا سا اچھا کرتے ہو, وہ ساری زندگی آپ کا غلام بن جاتا ہے.
آپ کسی کی 10,000 کی ہیلپ کرو نا آج کے دور میں، کسی کو اگر 10,000 کی ضرورت ہے اور آپ اس کی صرف 10,000 کی ہیلپ کر دو، یقین کرو وہ 2 مہینوں تک جہاں بھی آپ کو دیکھے گا نا آپ کو سلوٹ کرے گا، السلام علیکم بھائی صاحب، عزت دے گا آپ کو۔ تو جس رب کے لیے تم ایک گناہ سے اپنی نظروں کو چراؤ گے، ایک گناہ سے اپنے آپ کو روکے گے، وہ رب تمہارے اس عمل کی کتنی لاج رکھے گا تم نہیں جان سکتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں، یہ جو رات آ رہی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر پیچھے دن آ جاتا ہے، پھر دن چاہتا ہے تو پھر اس کے پیچھے رات آ جاتی ہے، آتی جاتی ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس رات کے آگے پیچھے، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے، سمندر، درخت، آگ، ہوا، مٹی، دھول، پہاڑ، چاند، ستارے، گلیکسی، آکسیجن، انسان، جانور، یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں؟ ہدایت کی نشانیاں۔ کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ کی معرفت کی نشانیاں۔ کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں۔ کس چیز کی نشانیاں؟ اپنی زندگی کو صحیح رخ دینے کی نشانیاں۔ کس چیز کی نشانیاں؟ اپنے آپ کو شرک اور کفر کی غلامی سے آزاد کرنے کی نشانیاں۔ کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ کی نشانیاں، اللہ سے قریب ہونے کی نشانیاں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان میں، لیکن یہ نشانیاں نظر کن کو آتی ہیں؟ ان نشانیوں پر بلیو کون کرتا ہے؟ ان نشانیوں سے انسپائر کون ہوتا ہے؟ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، غور اور فکر کرنے کے بعد مانتا کون ہے؟ جس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کا خوف بہت بڑی ضروری چیز ہے ہمارے لیے۔ اللہ کا خوف نہیں ہوگا، خدا کی قسم ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اللہ کا خوف ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہم نفس کے غلام بن جائیں گے۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہم اپنی زندگیوں پر بھی ظلم کریں گے اور اپنے سے جڑے ہوئے تمام لوگوں پر ظلم کریں گے، اور ہمیں یہ تک ڈر نہیں لگے گا کہ ہم مر جائیں گے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ بڑے بڑے گناہ بہت آسانی سے کر لیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ بہت بڑی بڑی عبادتوں کو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اگنور کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس کے سامنے اللہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی صفات، اتنی بڑی پاور کے سامنے بھی اگر آ جائے، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس کا دل اللہ سے غافل ہے، تو اگر اللہ اس کے سامنے بھی آ جائے نا تب بھی یہ اللہ کو بھی کچھ نہیں سمجھے گا۔ سیریسلی کہہ رہا ہوں، اللہ کا خوف ایک انسان کے دل کے لیے اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ خوف نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو۔ محبت نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اللہ کا ایک تصور پیدا کر لو۔ تصور نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل کو صرف اتنا سمجھا دو کہ تم پر ایک رب نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم حیا کر لو۔ کم سے کم حیا بھی نہیں کر سکتے تو شرم کر لو۔ شرم بھی نہیں کر سکتے تو چپ چاپ بس وہ کرتے رہو جس کا اللہ نے کہا، اور اس سے بچتے رہو جس سے اللہ نے بچنے کا کہا۔ یار اتنے سارے آپشنز ہیں، اگر اس آپشن میں ایک بھی نہ اپنا سکے، سب سے اپر لیول کا آپشن تو یہی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ تم سے خود محبت کرتا ہے۔ تم اللہ سے ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ دنیا کی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے سامنے ڈھیر ہو جائے۔ تم ایسی محبت اللہ سے کرو، ایسی محبت کرو کہ اللہ کی محبت میں لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ یار یہ کیا ہے یار، ٹائم اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے سامنے تو بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، سب کچھ 24 گھنٹے اللہ اللہ، اور تو اسے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی دنیا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، اوکے فائن، دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں کہاں اللہ راضی ہوں گے، کہاں ناراض ہوں گے، پہلے یہ سمجھنا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دنیا کو ساتھ لے کے چلوں گا، پھر بزنس کروں گا میں، لیکن میں بزنس کرتے ہوئے یہ سوچوں گا کہ اس بزنس میں اللہ کا حکم کہاں پر ہے